اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں. نئے کپڑے مت بنائیے بالکل بھی. کوئی بھی آدمی نئے کپڑے مت لے, کوئی سامان فالتو نہ خریدے. عورتوں کو منع کیجئے بھی مت لیں کپڑے. ان کپڑوں سے دوسرے لوگوں کے پاس جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان تک کپڑے بچائیں. جن کے پاس جوتی نہیں ہے ان کے پاس جوتی بچائیں. جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کی روٹی بچائیں. لیکن نئے کپڑے مت پہنیں. بہترین کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, سادہ کھانا کھائیں. اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں گے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں, اگر باہر سے کوئی مسلمان آ گیا اور وہ بھوکا پیاسا ہے, آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کھانا جو آپ کے سامنے پڑا ہے اس کھانے کو اس آدمی کو دے دیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر زیادہ نازل ہوں گی. کیونکہ آپ اپنے جو محبوب چیز کھا رہے تھے آپ نے اس وقت ترک کر دیا. آپ نے سوچا کہ یہ سامنے جو مسلمان کھڑا ہے, سامنے یہ جو غریب آدمی ہے, اس کو یہ حقدار ہے زیادہ اس کھانے کا. تو آپ نے اپنا کھانا چھوڑ کے جب اس کو کھانا دے دیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا اور آپ کے درجات کو بلند دے گا. نحمدہ و صلی علی رسول کریم. اما بعد, سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور یہ پہلا عشرہ ہے رمضان المبارک کا. گزشتہ اس پوری صدی میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں مساجد میں یا مدارس میں جمعہ نہیں پڑھ رہے. اس مبارک مہینے میں جو یہ عذاب بیماری کی شکل میں آیا ہے, اس کے لیے ہم سب کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے سابقہ گناہوں کو, جو بچپن سے لے کے اس لمحے تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کریں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حکومت میں تھے یا حکومت ہے, وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہی ایک رستہ ہے اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا. جب تک توبہ نہیں کریں گے, جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے, یہ جو پریشانی ہے ہمارے اوپر یہ دور نہیں ہو سکتی. اس مبارک مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے, روزانہ افطاری ہوتی ہے, سحری کرتے ہیں ہم لوگ. اس بات کا دھیان رکھیں کہ بہت سے ایسے گھر ہیں آپ کو ان کا مکان تو بڑا نظر آئے گا لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. کپڑے سفید ہیں لیکن عزت کی وجہ سے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھی ہمارے پاس گھر میں ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے اپنے علاقے میں اور ان تک کھانا پہنچائیے, ان تک سامان پہنچائیے. میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک کتا جو ہے وہ روٹی کھا کے پھینک رہا ہے, تو 3 آدمی اس کو اٹھانے کے لیے عورتیں آگے بڑھیں اور اس کو لے کے روٹی کو لے گئی. یعنی کہ اتنی بھوک مری پورے ملک میں ہے کہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہو. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے ہمیں, اور ہم کو چاہیے جو صاحب زکوٰۃ ہیں وہ ان تمام غریب لوگوں کے گھروں میں جو ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, جن کے پاس کرایہ دینے کے لیے مکان کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کو کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان تک یہ سارے کا سارا لوگ پہنچیں اور ان کے گھروں میں چھپ کر جا کر ان کو جا کر امداد کریں, تاکہ وہ لوگ جو ہیں جو بھوک مری میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوسی جو آپ کے علاقے کے اندر لوگ ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں اور آپ کے گھر میں پیسے تھے لیکن آپ نے ان تک
ان تک کھانا نہیں پہنچایا، ان تک آٹا نہیں پہنچایا، ان تک سامان نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ہر غریب مسکین کی امداد کیجیے۔ آپ کا پڑوسی چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہندو کے گھر میں کھانا نہیں ہے، سکھ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، بالمیک سماج کے گھر میں کھانا نہیں ہے، دلت کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر بھی کھانا پہنچائیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہو دوسروں کو دینے کے لیے۔ ان کی امداد کیجیے، جو بھی غریب آدمی ہے اس کی امداد کیجیے، مظلوم کی امداد کیجیے، اور پوری جگہ یہ دیکھتے رہیے کہ بھی کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم ضرورت کو پورا کریں۔ تو رمضان کی یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھیں، کیونکہ گزشتہ 1000 سال سے اس ملک میں جو اسلام آیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ آج پوری مسجدیں ویران ہیں، مدرسے بند ہیں، جس کی وجہ سے آج اداسی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن اس بات کو دھیان رکھیں کہ یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ سرخرو ہوں گے جو اس کے اندر خندہ پیشانی کے ساتھ، اس آزمائش کے اندر محنت کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، غریب و مسکینوں کی امداد بھی کریں گے، اور لوگوں کے اندر اچھی بات کو پھیلائیں گے، افواہوں کے اندر نہیں پھیلیں گے۔ اور ایسا نظام پوری دنیا کے اندر اسلام نے جو دیا ہے بہترین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق کریمہ جو ہیں، اس اخلاق کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بھی طاقتیں اسلام کے خلاف ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں، کرنے دیجئے، لیکن ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے اوپر عمل کریں۔ تو اس عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو طاقتیں جو ہمارے خلاف لگی ہوئی ہیں ان کی سازشیں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے حضرت امام حسین کو ختم کرنے کی کوشش کی دنیا کے اندر، ان کو شہید کر دیا، لیکن آج ان لوگوں کا دنیا میں نام نہیں، لیکن حضرت امام حسین کا آج بھی نام ہے دنیا کے اندر، آج بھی بچے کو ان کا نام معلوم ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ تو میں چند لمحوں کے لیے صرف آپ کی خدمت میں یہ آیا تھا تاکہ آپ حضرات، یہ تہوار آ رہا ہے عید کا، نئے کپڑے مت بنائیے بالکل بھی، کوئی بھی آدمی نئے کپڑے مت لے، کوئی سامان فالتو نہ خریدے، عورتوں کو منع کیجئے بھی مت لیں کپڑے، ان کپڑوں سے دوسرے لوگوں کے پاس جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان تک کپڑے بچائیں، جن کے پاس جوتی نہیں ہے ان کے پاس جوتی بچائیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کی روٹی بچائیں، لیکن نئے کپڑے مت پہنیں۔ بہترین کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ کھانا کھائیں، اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں گے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر باہر سے کوئی مسلمان آ گیا اور وہ بھوکا پیاسا ہے، آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کھانا جو آپ کے سامنے پڑا ہے اس کھانے کو اس آدمی کو دے دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر زیادہ نازل ہوں گی، کیونکہ آپ اپنے جو محبوب چیز کھا رہے تھے آپ نے اس وقت ترک کر دیا۔ آپ نے سوچا کہ یہ سامنے جو مسلمان کھڑا ہے، سامنے یہ جو غریب آدمی ہے، اس کو یہ حقدار ہے زیادہ اس کھانے کا، تو آپ نے اپنا کھانا چھوڑ کے جب اس کو کھانا دے دیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا اور آپ کے درجات کو بلند دے گا۔ تو جو آپ کے ساتھ جن کی ناراضگی ہے اس ناراضگی کو بھی ختم کیجئے اور آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کیجئے، اور اس مہینے کے اندر جتنا بھی آدمی کوشش کر سکے ایک دوسرے کی امداد کیجئے۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنا جبین اللہ کے سامنے جھکائیں۔ جو بھی آج پوری دنیا کے اندر حکمران ہیں، چاہے تھے پہلے یا اب ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، توبہ مانگیں، سربجود ہوں، سجدہ کریں، مانگیں اللہ سے معافی۔ جن کی گناہوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، تو تمام لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیش کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا، کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گوایا، ساحل پہ لگی